لائف اسٹائل اور ہے اور لیونگ اسٹائل اور ہے. لائف یعنی زندگی گزارنے کے لیے تو بہت تھوڑے پیسے چاہیے. اب دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا والوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے, اور جس کی وجہ سے وہی آپ نے کہا کہ مقروض بھی ہو جاتے ہیں, پھر اس میں ٹینشن میں بھی رہتے ہیں. تو یہ نہ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے, آپ اس پر خرچ کریں, اپنی صحت پر خرچ کریں, اپنے کھانے پینے پہ خرچ کریں, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے بعض اوقات بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. تو لگژریز بہت زیادہ ہم نے ایڈ کر لی, اور مطلب ایک کہتے ہیں قدرتی طور پہ پریکٹیکل بھی تو ہو گیا نا. وہ جو 6 مہینے گزرے, 4 مہینے گھروں میں گزرے, بلکہ اب بھی کئی لوگ گزار رہے ہیں. اب دیکھیں عید والے دنوں میں بھی کپڑوں کی وہ لوڑ نہیں تھی, وہ مارا ماری نہیں تھی, یعنی نئے کپڑے کئیوں نے نہیں سلوائے. اچھا سلوائے بھی تو اب نارمل سلوا لیے, کیونکہ اب کس کو دکھائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عید کے کپڑے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے. اچھا عید کے الگ تھے, دوسری عید کے الگ تھے, تیسری عید کے الگ تھے. اچھا پھر اس کے بعد جناب بہت ساری چیزیں نہیں کی ان 4 پچھلے سال, تو نہ کر کے بھی تو زندہ رہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں میں خرچ بہت زیادہ کرنے کی بجائے ہم اس کو کفایت شعاری کریں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ان چیزوں کی وجہ سے ڈیبٹ میں چلے جاتے ہیں, یعنی قرضے میں چلے جاتے ہیں, وہ تو بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. تو اور ایک اور بات ہے, بزرگ کہتے ہیں نا کہ بڑے کہتے ہیں اتنے خرچے نہ بڑھا لو کہ بعد میں کم کرنا مشکل ہو جائے. یہ بات بہت اہم ہے. خرچہ بڑھانا بڑا آسان ہے, اس کو واپس کم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو ایک لمٹ میں انسان رہے, اور اگر واقعی اللہ نے دیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جناب اپنی ذات پر اور دکھلاوے پر ہی خرچ کریں. آپ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کریں. اشفاق بھائی, آج کل تو ہم لوگوں سے مل رہے ہیں نا, ماشاءاللہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمٹ کے اندر اپنا خرچہ رکھا ہے گھر کا, لیکن جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کمال دیتے ہیں نا. تو سمجھ آتا ہے کہ یار انہوں نے اپنی زندگی میں لگژریز پر, دکھلاوے پر, شوشا پر خرچ نہیں کیا, مگر ماشاءاللہ کماتے اچھا ہیں. تو ان کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ آخرت کا خزانہ جمع ہو. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا, کہ بندہ ان چیزوں پہ ضائع کرنے کی بجائے وہاں دے دے. تو بعض اوقات تو بس دکھلاوے کے چکر میں ایک جگہ گیا, میں اب کیا بتاؤں آپ کو, میں آج تک نہیں بھولا. یو ای میں ایک جگہ تھا, ایک صاحب کا شو روم تھا, وہ واش رومز اور یہ باتھ روم کی جو ایسیسریز ہیں اس پہ کام کرتے تھے. آپ شاید سن کے آپ کو لگے گا میں مذاق کر رہا ہوں, یعنی میں بات کر رہا ہوں آج سے 3 سال پرانی. آج اب تو کیا ریٹ ہوگا مجھے نہیں پتا. ایک باتھ روم سیٹ میں نے دیکھا ہے پاکستانی 5 کروڑ روپے کا, 4 کروڑ روپے کا. سونا لگا ہوا تھا. بالکل یہی میں کہنے والا تھا کہ سونے کے نل تھے, پلیٹینیم کی ٹائلز تھیں, اور ایک تو کموڈ ایسا تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. میں نے بتایا اس چیز پر بھی آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. تو اب جو سوچیں, میں نے ان کو کہا کون لیتا ہے, کہہ رہا آپ کی سوچ ہے. اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, اور آپ کے ملک سے لوگ آ کر لے جاتے ہیں, غریب ملکوں والے لوگ آتے ہیں جو جن ملکوں کے بارے میں غریب کہا جاتا ہے, لیکن اتنا پیسہ وہ کہتے ہیں اتنے پیسے خرچ کدھر کریں آپ بتائیں. تو ہم ان کو بتاتے ہیں, لے جاتے ہیں. میں نے واشنگ ٹب دیکھے جس میں بیٹھ کے لوگ نہاتے ہیں, 1-1.5 کروڑ 2 کروڑ کے تو کتنے سارے وہاں پر تھے. اب بتائیں لوگ یوں خرچ کر دیتے ہیں پیسوں کو, تو اس کی بجائے تو پھر کوئی 1-1.5 کروڑ میں تو پوری مسجد بن جاتی ہے یار. قیامت تک کے لیے سجدے ہوتے رہیں گے, آپ کے لیے جنت میں گھر بن گیا. بعض اوقات جو ہے نا ہم کچھ ایکسٹرا کر کے جو ہے نا اپنے خلاف حاسدین بھی کھڑے کر لیتے ہیں. ایک اور بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, آپ اچھا پہننا چاہتے ہیں, اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق اچھا کھانا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن یہ جو ہر چیز شیئر کرنی ہے نا, آج میں نے نئی چیئر خریدی ہے, نئی گاڑی خریدی ہے آج, بلکہ کھانے سے پہلے تصویریں شیئر کرتے ہیں کہ آج ہوٹل میں یہ آرڈر کیا, یہ والی آئس کریم کھا رہا ہوں. اب سوچیں کہ یہ کر کے آپ خود لوگوں کے دلوں میں احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں بیچارے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور آپ آج ایسے ہوٹل میں کھا رہے ہیں جب 50,000 کا بل بنے گا. تو آپ یہ بتا کر کیا کر رہے ہیں, اس سے لوگوں کی نظریں بھی لگتی ہیں. اب کہتے ہیں بیمار ہو گئے, پریشان ہو گئے, بیماریاں نہیں جان چھوڑ رہی. آپ نے کسر کون سی چھوڑی ہے؟ ہر چیز شیئر کرنی ہے, ہر چیز بتانی ہے. بھائی اللہ نے دیا آپ کو اپنے تک رکھے نا. وہ بھی ہے نا کتابوں میں کہ ایسے کام نہ کرو, اپنی نعمتوں کے اظہار کے ذریعے دوسروں کو حاسد مت بناؤ اپنا, یعنی خود بھی حسد سے بچنا ہے, دوسروں کو اپنا حاسد نہ بنائے نا. تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں لوگ, سمجھ ہی نہیں آ رہی. کیونکہ اب مسئلہ یہ کہ میں اتنی بڑی ایک چیز خرید رہا ہوں یا اتنا بڑا خرچہ کر رہا ہوں, تو لوگوں کو تو بتاؤں گا تو صحیح نا. اب تو وہ کہتے ہیں نا نیا موبائل لیا تو اس کی ان باکسنگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے نیا کر لیا, چلے آپ کو دکھاتا ہوں ڈبہ کھول کے کیسا ہے. تو کیا ضرورت ہے یہ چیزیں شیئر کرنے کی, تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کی نظریں ہمیں لگیں.